اب اس سے تیسرے مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں. اب یہ بدبختی کیسے ہوئی؟ ہمارے پاس نظام تعلیم کے ڈفرینٹ ورژنس موجود ہیں. دینی تعلیم ہے، یہ مدارس کی ہے، یہ درس نظامی کے حوالے سے ہے. اس کے بعد یہ اردو میڈیم ہے، یہ انگلش میڈیم ہے. اب کوئی بچے جو ہیں وہ او لیولز کر رہے ہیں، کچھ بچے اے لیولز کریں گے. یہ بات سمجھ گئے ہیں؟ کچھ بچے آکسفورڈ اور کیمبرج کا سلیبس پڑھ رہے ہیں، کچھ اردو میڈیم میں ہے، ان کے لیے یہ مجبوری ہے. فوج کا ایک ہی ورژن ہے، فوج کا ایک ہی ورژن ہے جو ہمارے جغرافیائی سرحدوں کے امین ہیں، ان کے ٹریننگ کے مینولز ایک ہیں. لہٰذا اس میں جتنے بھی لوگ وہاں ٹریننگ سینٹر سے نکلیں گے ان کی مینٹلٹی ایک طرح کی ہوگی، ایک خاص نقطے پہ وہ فوکسڈ ہوں گے، وہ کنسنٹریٹ کریں گے اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے. نظریاتی طور پر جو نظریاتی سرحدوں کے امین تھے، نیچے سے جو فصل پیدا ہو رہی ہے، ہمارے بچے جب تعلیمی اداروں سے نکلتے ہیں ہمارا مائنڈ میک اپ ہی نہیں ہوتا، مختلف سمتیں ہمیں ملی ہوتی ہیں اسکولوں کے اندر سے. یہ ملغوبہ جب تیار ہو جاتا ہے نا کہ مختلف تباہ لوگ جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں سوسائٹی میں، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ یک سمت نہیں رہتا، اس کی ڈائریکشن ایک نہیں رہتی. ہمارے ہاں اساتذہ کے اوپر بھی اس طریقے سے چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں تھی جس کو فالو کیا جاتا. لہٰذا اساتذہ بہت سارے ایسے بھی آئے جنہوں نے اپنی اپنی مرضی سے پھر اپنے اپنے انداز میں ذہن سازی جو ہے وہ کرنی شروع کر دی. تو پھر کیا ہوا کہ نظریہ جو تھا وہ تھیری میں کچھ اور تھا، عملی طور پر اس طریقے سے جب وہ ہمارے سامنے اس کی شکل آتی ہے تو بگاڑ شروع ہو جاتا ہے معاشرے میں. یہ پچھلے جو ہمارے 40-45 سال کا ایک عرصہ ہمارا گزرا ہے، اس میں ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، کبھی کسی ملک سے فنڈنگ آ گئی تو اس طرح ذہن بنا دیا گیا، کبھی دوسرے ملک سے فنڈنگ آ گئی تو اس طرح ذہن بنا دیا گیا. اب اس طرح کا وہ فنڈنگ رک جاتی ہے تو ذہن سازی کا عمل رک جاتا ہے. لیکن اتنے عرصے میں جتنے لوگ ذہن سازی کے عمل سے گزر کے آگے جا چکے ہوتے ہیں، اب وہ کیا کریں گے؟ یا وہ معاشرے پہ بوجھ بنیں گے، یا وہ پھر اپنے چھوٹے چھوٹے مراکز کھول کے اسی طرح ذہن سازی کا عمل جو ہے وہ اس میں پیش ہوں گے. تو یہ ہمارا ایک یعنی مربوط ایک نظام تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں ہمارے لیے کتنا اہم ہے سیاست دانوں کا ٹریننگ، یعنی ہمارے ایوان جو ہیں وہ رول کرتے ہیں. فوج جیسا ادارہ بھی ایوانوں کے انڈر ہے، پارلیمنٹ کے انڈر ہے آئین پاکستان کی روح سے. اب سیاست دانوں کے لیے کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں. میں چائنا کے نظام تعلیم کے بارے میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں اور میں ان کو دیکھتا ہوں، انہوں نے بہت چھوٹی عمر سے بچوں کو ووکیشنل ٹریننگ پہ لگا دیا ہے، بہت چھوٹی عمر سے. ہمارے ہاں میٹرک کرو، ایف ایس سی کرو، وہی یو کے کا سسٹم جس سے یو کے خود جان چھڑوا چکا ہے. ہمارے پاس وہی فرسودہ نظام تعلیم آج کے دن تک چل رہا ہے. سرکاری اسکولوں کی ایک اپنی ڈائریکشن ہے، پرائیویٹ اسکولوں کی ایک اپنی ڈائریکشن ہے. والدین جو ہیں وہ کس طرف جائیں، ہر بچہ یہ چاہتا ہے، والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. تو ہمارے ہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے گورنمنٹ کا سلیبس کے اوپر. اسی لیے ہم پچھلے طویل عرصے سے، ایک دہائی سے یکساں نصاب اور یکساں نظام تعلیم کے لیے جد و جہد میں شامل ہیں. کیونکہ جب تک نظام ایک نہیں ہو جاتا تعلیم کا، جب تک نصاب ایک نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا نظام ہے، یہ جو ہماری نفرتیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف، یہ جو ڈویژن ہماری صفوں میں پیدا ہوئی ہے، یہ ختم نہیں ہوگی. اور شاید جو سازشیں کرنے والے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہماری ڈویژن ختم ہو. فوج کے اندر کبھی سنا ہو آپ نے کہ کوئی فوجی جو ہے وہ باہر نکلے اور پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیں سڑکوں کے اوپر؟ کبھی نہیں ہوتا. ان کا ایک بڑا خوبصورت نظام ہے، اس کے اندر گریوانسز کا، شکایات کے سننے کا بھی ایک مکمل نظام ہے. وہاں پہ کسی رینک کا کوئی، جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ آئے گا، چاہے کوئی کتنا بڑا جنرل کیوں نہ ہو، فوج سخت انداز میں اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے. اساتذہ کے اوپر کوئی کسی قسم کا چیک نہیں ہے. میں نے بتایا کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اساتذہ کو وہ مقام دیا جاتا، ان کے لیے الگ سے ٹریننگ سینٹرز بنتے، بچپن سے ان کی ٹریننگ شروع ہو جاتی کہ کون استاد بنے گا. پھر آپ دیکھتے اس کے رزلٹ، پھر آپ ان سے آگے ووکیشنل ٹریننگز کرواتے، استاد کو نفسیاتی تربیت دی جاتی، بچوں کے حوالے سے بتایا جاتا کہ کس بچے کی کون سی نفسیات ہے. ہمارے ہاں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس دوڑ نے بچوں کو تھوڑا سائیکو کیس بنا دیا ہوا ہے کہ بچوں نے اب نمبر لینے ہیں تو وہ کہاں پہ بات پہنچ گئی ہے. یعنی ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ بھی کولیپس کر گیا ہوا ہے. ایک عجیب قسم کا فس کریٹ ہو گیا ہے، ایک عجیب قسم کے بچے ہمارے ہائپر ہمیں نظر آتے ہیں. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تیسرا بڑا جو اس میں نقصان ہوا کہ یہاں سے کوئی اچھی پالیسی ملی تو وہ فقیر کے پیوند کی طرح وہ لگا دیا، ادھر سے ملی تو یہ لگا دیا. ہم یہ آج کے دن تک طے ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. اسلامی نظام تعلیم ہے تو اسلامی نظام تعلیم شاندار نظام تعلیم ہے، اس کی ڈائریکشن آپ سیٹ کر لیتے. پہلی بات تو یہ کہ یہ عصری اور دینی تعلیم کی ڈویژن جو ہے اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت تھی.
ایک بندہ اگر حافظ قرآن ہے تو وہ کیوں ایک مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں بن سکتا؟ اگر کسی شخص کو حدیث کا علم ہے، کسی نوجوان کو، تو وہ کیوں کسی پی آئی اے میں یا ایئر فورس میں وہ پائلٹ نہیں بن سکتا؟ تو یہ ہمیں ڈویژن ختم کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ صرف اسی وقت ممکن تھا نظام ایک ہوتا، نصاب ایک ہوتا، اس کی سینٹرل اتھارٹی ہوتی، جی ایچ کیو کی طرز کا اساتذہ کا ایک ادارہ ہوتا جو یہ چیزیں جو ہیں انشور کرتا، اور آئین پاکستان میں اس کے بارے میں جتنی جلدی ہو سکے ہم ایک ترمیم کر لیں کہ خبردار کو بندہ استاد کی توہین نہیں کرے گا۔ اساتذہ کو پینشن کے بعد ان کے علاج معالجے کے بارے میں ہمیں آئین کے اندر ترمیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اساتذہ کے لیے ہاؤسنگ سکیمیں شروع کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ سارے مسائل تھے جن کو ہمیں دیکھنا تھا، ہم نے اس کو اوور لک کر دیا، اور پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے معاشرے کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، بچوں کی تربیت وہ نہیں رہی، بچوں کی وہ تربیت نہیں رہی۔ کبھی فوج کو دیکھا اس طرح شکوہ کرتے ہوئے؟ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ فوج ہمارا فخر ہے، فوج ہر مشکل مرحلے میں قوم کا ساتھ دیتی ہے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، کہیں آگ لگ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، فوج وہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو اساتذہ کو اگر اپلفٹ کیا جاتا تو جہاں نظریاتی طور پر جنگ ہوتی، اساتذہ وہاں اس میدان میں پہنچ جاتے، اور اس ڈوبی ہوئی قوم کو یہ جو نظریات تھے جس کے اندر ہمارے سوراخ ہو رہے ہیں، ان نظریات کو جو شکست دی جا رہی ہے، ہمارے اساتذہ اس کو اپلفٹ کر لیتے، آج بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے ایسے اساتذہ ہر ادارے میں موجود ہیں جو یہ سارا کام بڑی خیر و خوبی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اساتذہ کو وہ مقام جو ہے وہ اس طریقے سے دیا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک اگر آپ کو سمجھ آ گئی، ایک دو میں نے کچھ کوسچنز بھی لکھے ہوئے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو پبلش کر دوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ پہلا سوال جو یہ ہے کہ کیا آپ نظام تعلیم کی کارکردگی سے خوش ہیں یا مطمئن ہیں؟ تو ہاں اور نہیں کا یہ جواب ہے۔ اور دوسرا سوال جو ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ یہ جو معروضات میں نے پیش کیے ہیں، چند گزارشات ہیں آج کے لائیو سیشن میں، اس سے آپ متفق ہیں یا نہیں متفق؟ میں اپنی طرف سے صرف کوشش کر رہا ہوں، سیاستدانوں کے لیے بھی یہی نظام ہونا چاہیے۔ سیاستدانوں کے لیے کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، یعنی جو سب سے بالا ہیں، پارلیمان، جنہوں نے مشکل فیصلے کرنے ہیں، ملک کے سماجی فیصلے، اقتصادی فیصلے، ان کے لیے کوئی تربیت کا محاذ ہی نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ معاشرے کے اندر ہمارا بگاڑ جو ہے وہ پیدا کیسے ہوا، اس کے لیے کوئی ایسا نظام وضع ہی نہیں کیا گیا، تو پھر ہم کس طریقے سے شکوہ کریں گے؟ یہ پھر سیولین بالادستی اور ملٹری بالادستی یہی جھگڑا رہے گا۔